سلامتی ہو. ہلیلویا. کتنے لوگ تیار ہیں آج کلام سننے کے لیے؟ سارے تیار ہیں. اچھا، کرسمس سے پہلے کتنے لوگوں کو یاد ہے کہ ہم نے مکاشفہ کی اسٹڈی شروع کی تھی؟ کتنی کلیسیوں پر میسج دیا تھا میں نے؟ جی 7 پوری نہیں ہوئی. 7 کتنی تھی؟ 4 یا 5 نہیں، 4 بھی نہیں تھی. جی ہاں. پہلی کلیسیا کون سی تھی؟ جی افسس کی کلیسیا. اور دوسری سمرنا کی کلیسیا. اور تیسری پرگمن کی کلیسیا. کون سی؟ ہاں. اور چوتھی تھی تھواتیرا کی کلیسیا. آج 5ویں کلیسیا پر میسج دیں گے. 5ویں کلیسیا. حوالہ نکالیں خدا کے کلام میں سے. مکاشفہ کی کتاب 3 باب. میں چاہتا ہوں 7 کلیسیاں کو ہم اچھے طریقے سے سیکھیں. آج 5ویں کلیسیا پر میسج ہے اور یہ ہے سردیس کی کلیسیا. کون سی؟ آج ہم دیکھیں کہ سردیس کی کلیسیا میں کیا چل رہا ہے. چرچ مختلف ہیں. کشمیر کالونی میں بھی مختلف چرچ ہیں. ہر کلیسیا میں کچھ الگ ہی چل رہا ہوتا ہے. یہاں پر بھی کچھ الگ ہی تھا. میں چاہتا ہوں کہ اس پر آج ہم غور کریں اور پھر ہم دیکھیں کہ یہاں کشمیر کالونی کی کلیسیا میں کیا چل رہا ہے، اس وقت ادھر کیا چل رہا ہے. تو تیار ہیں آپ؟ جی حوالہ کٹو پھر پڑھتے ہیں خدا کے کلام میں سے. مکاشفہ کی کتاب 3 باب اور اس کی پہلی 6 آیات خدا کے کلام میں سے تلاوت کریں گے. مکاشفہ کی کتاب 3 باب اور اس کی پہلی 6 آیات. کلام میں لکھا ہے، اور سردیس کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ کہ جس کے پاس خدا کی 7 روحیں ہیں اور 7 ستارے ہیں، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ تو زندہ کہلاتا ہے اور ہے مردہ. اور ہے مردہ. جاگتا ہے اور ان چیزوں کو جو باقی ہیں اور جو مٹنے کو تھی مضبوط کر، کیونکہ میں نے تیرے کسی کام کو اپنے خدا کے نزدیک پورا. اس میں بڑی خاص باتیں ہیں. میں نے تیرے کسی کام کو اپنے خدا کے نزدیک پورا نہیں پایا. بندے کہہ دیتے ہیں کرتے نہیں ہیں، پورا نہیں کرتے. بس یاد کر کہ تو نے کس طرح تعلیم پائی اور سنی اور اس پر قائم رہ اور توبہ کر. اور اگر تو جاگتا نہ رہے گا تو میں چور کی طرح آ جاؤں گا اور تجھے ہرگز معلوم نہ ہوگا کہ کس وقت تجھ پر آ پڑوں گا. البتہ سردیس میں تیرے ہاں تھوڑے سے ایسے شخص ہیں جنہوں نے اپنی پوشاک آلودہ نہیں کی. وہ سفید پوشاک پہنے ہوئے میرے ساتھ سیر کریں گے، کیونکہ وہ اس لائق ہیں. جو غالب آئے اسے اس طرح سفید پوشاک پہنائی جائے گی اور میں اس کا نام کتاب حیات سے ہرگز نہ کاٹوں گا، بلکہ اپنے باپ اور اس کے فرشتوں کے سامنے اس کے نام کا اقرار کروں گا. جس کے سننے کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے. خدا ان کے پاک کلام کے بڑے سنے اور سمجھے جانے پر خدا کی برکت ہو. ہلیلویا. میں نے تیرے کسی کام کو اپنے خدا کے نزدیک پورا. تو زندہ ہے. تو ہاں زندہ ہے. یہ اس کے اندر پوائنٹس ہیں. تو زندہ ہے پر ہے کیا؟ یہ کیسی بات ہے کہ بندہ زندہ بھی ہے اور مردہ بھی ہے. بندہ چلتا پھرتا مردہ کدی دیکھے تسی؟ یہ اس کی بات ہو رہی ہے. چلتا پھرتا مردہ. بندہ زندہ ہے لیکن مردہ ہے. بندہ زندہ ہے لیکن وہ چلتا پھرتا مردہ ہے. کیسی بات ہے؟ کلام میں لکھا ہے تو زندہ کہلاتا ہے مگر ہے. زور نہ بولو. مگر ہے. تو زندہ کہلاتا ہے تو توڑنا بھی ہے، آندہ جانا بھی ہے، کام بھی کرنا، لیکن تو کون ہے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا ہے، تو غور سے پڑھنا گھر جا کر بھی. تو زندہ کہلاتا ہے لیکن ہے مردہ. آج ہم اس پر بات کریں. پہلے میں چاہتا ہوں ہم اس کا تھوڑا سا انٹروڈکشن دیکھیں. سردیس کا مطلب ہے بقیہ. سردیس کا مطلب ہے بقیہ. وہ لوگ جو باقی رہ گئے ہیں، ایماندار ہیں، تھوڑے سے ہیں،
ان کو کہا جاتا ہے بقیہ. یہ میں نے اپنے لیے الگ کر کے رکھے ہوئے ہیں, خدا کہتا ہے یہ بقیہ ہے. تو سردیس کا مطلب کیا نکلا؟ بقیہ. یہ تھواتیرا کی کلیسیا سے 27 میل کے فاصلے پر واقع ہے. یہ ایک بہت بڑا شہر ہے اور صنعتی شہر ہے. اس شہر کا کپڑا بڑا مشہور ہے. اس شہر کا کپڑا بہت مشہور ہے. زیورات, جولری بڑی مشہور ہے کیونکہ یہاں بنتی ہے. اس وقت بڑا یہ صنعتی شہر تھا. سردیس کی کلیسیا بڑی امیر تھی اور اس کے اندر بڑی تجارت ہوتی تھی. اور پھر اس کے اندر یہ جو رنگ سازی نہیں ہوتی, چیزوں کو کلر چڑھانا, کلر کرنا, یہ بڑا زبردست کام تھا. 3 کام اس کے ہائی لائٹ کیے گئے ہیں. پہلا کون سا؟ کپڑا بڑا زبردست تھا. دوسرا جولری بڑی زبردست تھی کیونکہ بنتی تھی. اور تیسرا چیزوں کو رنگ کیا جاتا تھا. دور دراز سے لوگ لاتے تھے اور کہتے تھے سردیس شہر میں لے جاؤ, وہ رنگ کر کے دے دیتے, رنگ کھوڑتا نہیں, لیتا نہیں. تو یہ 3 چیزیں اس شہر کی بڑی مشہور تھیں, سردیس کی. اس شہر کے اندر مذہبی فرقے بڑے تھے. اس شہر میں بڑے مذہبی فرقے تھے اور موسٹلی لوگ بت پرست تھے. کون؟ زیادہ تر لوگ سردیس کے اندر بت پرست تھے. اور ایک بہت بڑا مندر تھا, اس کے اندر دیوی تھی اور دیوی کا نام تھا ماتا دیوی. کون سی؟ ہاں, یہ سردیس کے اندر پائی جاتی ہے ماتا دیوی. ہمارے لوگ بھی بڑی نام شام لیتے ہیں نا, ماتا آئی ہے, پھول چھول رکھو ہے, خوشبو رکھنی چاہیے, اے پتہ نہیں کتوں آ گئے, بائبل میں تو نہیں ہے. یہ ماتا دیوی تھی اور ان کا کہنا تھا, جو بت پرست تھے, کلیسیا نہیں, جو بت پرست تھے, ان کا کہنا تھا کہ یہ ماتا دیوی اتنی پاورفل ہے کہ مردے بھی زندہ کرتی ہے. مردے بھی زندہ کرتی ہے. مطلب اس شہر میں زیادہ تر لوگ بت پرست تھے. مسیح کو کہنا پڑا کہ تو زندہ ہے, لیکن ہے کیا؟ ہے کیا؟ مردہ ہے. تو یہ اس کا تھوڑا سا انٹروڈکشن تھا, اس کا بیک گراؤنڈ تھا, پس منظر تھا سردیس کی کلیسیا کا. میسج شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ پہلی آیت, سردیس کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ جس کے پاس خدا کی 7 روحیں ہیں. جس کے پاس خدا کی 7 روحیں ہیں اور 7 ہی ستارے بھی ہیں. 7 روحیں اور 7 ستارے. کلام کہتا ہے روح تو ایک ہی ہے اور وہ خدا ہے. خدا کیا ہے؟ روح ہے. لیکن غور کریں, یہاں پر کلام فرماتا ہے جس کے پاس 7 روحیں ہیں, 7 اور 7 ستارے بھی ہیں. اچھا, یہ جب 7 روحوں کا ذکر آئے گا تو یہاں پر خدا کے پاک روح کی خدمت کا ذکر آئے گا. ہولی اسپرٹ یعنی پاک روح جو مختلف خدمتیں ہمیں دیتا ہے یا ہم کرتے ہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ خدا کی 7 روحیں. اگر آپ مکاشفہ کی کتاب پہلا باب اس کی 4تھی آیت پڑھیں تو وہاں لکھا ہے خدا کی 7 روحیں خدا کے تخت کے سامنے کھڑی ہیں. پڑھ لو ذرا پہلے باب کی 4تھی آیت, مکاشفہ پہلا باب اس کی 4تھی آیت پڑھیں ذرا خدا کے کلام میں سے, تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ یہ 7 روحوں کا جو ذکر ہے. لوگ مکاشفہ پڑھتے ہیں کنفیوز ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں نہیں مکاشفہ نہیں پڑھنا چاہیے. مکاشفہ پڑھنا چاہیے کیونکہ مکاشفہ ہمارے اوپر مسیح کے چھپے ہوئے بھید کھول دیتا ہے. ہلیلویا, پڑھیے گا. یوحنا کی جانب سے ان 7 کلیسیوں کے نام جو آسیا میں ہیں, اس کی طرف سے جو ہے وہ جو تھا اور جو آنے والا ہے, اور ان 7 روحوں کی طرف, ان 7 روحوں کی طرف سے جو اس کے تخت کے سامنے ہے. 7 روحیں کہاں کھڑی ہیں؟ خدا کے تخت کے سامنے ہیں. روح القدس کا ذکر ہے, اس کی نعمتوں کا ذکر ہے. 7 روحیں جو خدا کے تخت کے سامنے کھڑی ہیں. لیکن جیسے ہی ہم تیسرا باب پڑھتے ہیں تو یہاں 2 چیزیں خداوند نے مینشن کی. کون کون سی؟ جس کے پاس 7 روحیں ہیں اور جس کے ہاتھ میں 7 ستارے ہیں, وہ یہ فرماتا ہے. ستارے کس کو کہا گیا جی؟ خادموں کو. کلام فرماتا ہے خادموں کو ستارے کہا گیا ہے. خادموں کو
خادموں کو فرشتے بھی کہا گیا ہے۔ اب غور کریں خدا کے کلام پر کہ 7 روحیں ہیں اور 7 ستارے ہیں، اور یہ جو 7 روحیں ہیں یہ خدا کے پاک روح کا کام ہے، اور کلیسیا کے اندر اگر خدا کے پاک روح کا کام نہیں ہے تو کلیسیا کبھی ترقی نہیں کرے گی۔ اس لیے دونوں چیزوں کا اکٹھا خداوند نے ذکر کیا، جس کے پاس 7 روحیں ہیں اور 7 ستارے ہیں۔ آپ غور کریں 7 کا عدد 7 ہی کلیسیاں ہیں اور 7 ہی روحیں ہیں، 7 ہی ستارے ہیں۔ کلام فرماتا ہے یہ 7 روحیں جو خدا کے تخت کے سامنے کھڑی ہیں، یہ روحیں روح القدس کی نعمتیں اور برکتیں ہیں جو وہ کلیسیا کو دیتا ہے۔ کلیسیا کی روحانی ترقی کبھی بھی روح القدس کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ کلیسیا کی روحانی ترقی روح القدس کے بغیر کبھی نہیں ہو سکتی۔ کلیسیا کو روح القدس کی جنبش کی ضرورت ہے، اور خداوند چاہتا ہے کہ کلیسیا میں روح القدس کام کرے۔ کلیسیا روح القدس کو اجازت دے کہ خداوند کا روح کلیسیا میں زندگیوں میں کام کرے۔ بہت سارے چرچز ہیں اجازت نہیں دیتے روح القدس کو کام کرنے کی، اس بات کو یاد رکھیے گا۔ خدا کا پاک روح ویٹ ہی کرتا رہتا ہے کہ مجھے اجازت دے اور میں کام کروں۔ خدا کبھی زبردستی کام نہیں کرتا ہے، گالی یاد رکھے ہو، خدا کبھی زبردستی کام نہیں کرے گا۔ خدا بندے کو آرڈر دے دیتا، حکم دے دیتا ہے۔ آدم اور ہوا کو بھی دے دیا تھا یہ نہ کرنا، یہ بھائی کیا سی یہ نہ کرنا، اس دن کیا تم، لیکن انہوں نے کیتا، انہوں آرڈر فالو نہیں کیا۔ کلام کہتا ہے خدا نے انسان کو آزاد مرضی پر بنایا ہوا ہے، اور جب تک انسان روح القدس کو اجازت نہیں دے گا خدا کا پاک روح کبھی کام نہیں کرے گا۔ جب آپ کہتے ہیں خداوند میں اپنی روح کو، اپنی جان کو، اپنے بدن کو تیرے تابع کرتا ہوں، خدا پاک روح آ میری زندگی میں کام کر، اسی ٹائم خدا کا روح کام کرتا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ کلام فرماتا ہے جس کے پاس 7 روحیں ہیں اور وہ روحیں تخت کے سامنے کھڑی ہیں، 7 ستاروں کا ذکر، اور جیسے میں نے بتایا کہ یہ 7 کلیسیاں ہیں، 7 ستارے خادم، یہ اکٹھا روح القدس کی نعمتوں اور برکتوں کو ظاہر کرتا ہے کہ کس طرح سے خدا کا پاک روح کلیسیا کے اندر کام کرے۔ اور خدا نے روح القدس ہمیں کیوں دیا ہے؟ خدا نے روح القدس ہمیں اس لیے دیا ہے کہ زندگیاں مضبوط ہوں، زندگیاں مضبوط ہو جائیں۔ خدا کے پاک روح جب خداوند نے نازل کیا تو زندگیوں کو مضبوط کرنے کے لیے کیا کہ زندگیاں مضبوط ہو کر خداوند کی کیا کریں؟ خدمت کریں۔ روح القدس ہمیں دیا گیا ہے کہ روح القدس ہمیں سکھائے، کیا کرے؟ سکھائے، اور ہماری پھر رہنمائی بھی کرے۔ ہمیں روح القدس کی رہنمائی میں چلنے کی ضرورت ہے، اور کلام یہ بھی فرماتا ہے کہ روح القدس ہمیں اس لیے دیا گیا ہے تاکہ ہم روحانی ہتھیار باندھ لیں، روحانی ہتھیار ان سے لیس ہو جائیں، طاقتور ہو جائیں، تاکہ جب ہم ابلیس کا مقابلہ کریں تو پھر ابلیس کو کیا ہو؟ شکست ہو، بھاگنا پڑے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ تو کلام مقدس میں روح القدس کو مختلف طریقے سے، جیسے وہاں لکھا گیا نا 7 روحیں، اچھا روح القدس کے بھی مختلف کام ہیں، مختلف کام ہیں جو روح القدس کرتا ہے۔ روح القدس یوحنا کی انجیل میں جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر 16ویں باب کی 13ویں آیت میں لکھا ہے روح القدس یعنی روح حق، جسے سچائی کا روح کہا گیا ہے۔ یوحنا کی انجیل 16ویں باب کی 13ویں آیت میں روح القدس کو کیا کہا گیا ہے؟ جو ہم نے پڑھا نا مکاشفہ کی کتاب میں 7 روحیں ہیں، اچھا روح کا ایک کام نہیں ہے، روح مختلف طریقے سے کام کرتا ہے۔ روح القدس کو سچائی کا روح کہا گیا ہے۔ کیا کہا گیا ہے؟ ہاں، جب آئے گا تو سچائی تم پر ظاہر کرے گا۔ سچائی کیا کرے گا؟ ظاہر کرے گا۔ اور 16ویں باب کی 13ویں ہی آیت میں لکھا ہے وہ تمہیں آئندہ کی خبریں بھی دے گا۔ کیا دے گا؟ روح القدس کیا کرے گا؟ تمہیں فیوچر کی خبریں بھی دے گا۔ تو غور کریں جو مکاشفہ کی کتاب میں ہم نے 3 باب میں پڑھا 7 روحیں ہیں، پھر پہلے باب کی 4 آیت میں پڑھا وہ 7 روحیں تخت کے سامنے کھڑی ہیں۔ یہ روح القدس کی نعمت اور برکت ہے جو وہ کلیسیا کے اندر کرتا ہے، اور یہ مختلف طریقے سے، اور کلام فرماتا ہے وہ تمہیں سب باتیں یاد دلائے گا۔ یاد
یہ روح القدس کا کام ہے، سکھائے گا، یاد دلائے گا، اور جو کچھ سنے گا وہی کہے گا۔ اور کلام یہ بھی کہتا ہے، مسیح نے کہا وہ میری گواہی دے گا اور میرا جلال بھی ظاہر کرے گا۔ ہاللیلویا۔ کون کرے گا؟ روح القدس، جو ہم مکاشفہ کی کتاب میں پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ 7 روحیں خدا کے تخت کے سامنے کھڑی ہیں، اور لوگ پڑھتے ہیں کنفیوز ہو جاتے ہیں، یہ کیا ہے؟ ایک بھی بکری گالے نہیں، بکری نہیں ہے۔ آپ کلام کا بغور مطالعہ کریں، آپ کو سمجھ آئے گی یہ روحیں کیا ہیں، روحیں کرتی کیا ہیں، روح القدس کا کام کیا ہے۔ اور پھر کلام یہ بھی فرماتا ہے وہ میرا جلال ظاہر کرے گا۔ اور پھر یسوع نے یہ بھی کہا یوحنا کی انجیل میں کہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے، لیکن پھر وہ تمہارے کہاں ہوگا؟ کہاں ہوگا؟ کہاں ہوگا؟ زور سے بولو، کہاں ہوگا؟ ہمارے کہاں ہوگا؟ اندر ہوگا۔ ہاللیلویا۔ مسیح نے کہا اب وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے، پھر وہ تمہارے اندر ہوگا۔ کون؟ روح القدس، جس کی بات ہم کر رہے ہیں۔ 7 روحیں یوحنا نے خدا کے تخت کے سامنے کھڑی دیکھی، اور یہ 7 اسپرٹس یہ روح القدس کی ان بخششوں، نعمتوں اور خدمات کو ظاہر کرتی ہیں جو خدا کا پاک روح کلیسیا میں کرتا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ ہمیں روح القدس کو اجازت دینی چاہیے کہ وہ کلیسیا میں کیا کرے؟ جی، اب میں نام نہیں لوں گا کیونکہ یہ ویڈیو لائیو بھی جائے گی، پھر لوگ میرے پیچھے پڑ جائیں گے، لیکن بہت ساری ایسی کلیسیاں ہیں پاکستان میں جو روح القدس کو کام کرنے نہیں دیتے۔ وہ کہتے ہیں غیر زبان نہیں بولنی۔ کیوں؟ کوئی شخص غیر زبان میں دعا نہ کرے۔ کیوں نہ کرے؟ جب پاک کلام کہتا ہے غیر زبان میں دعا کر سکتے تو پھر آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ ایسے بہت سارے پوائنٹس ہیں۔ ان چیزوں کو لے کر کلیسیاں اسٹاپ کرتی ہیں، منع کرتی ہیں کہ نہیں، غیر زبانوں میں دعا چرچ میں نہیں کرنی، چرچ میں نہیں کرنی۔ بڑے ایسے چرچز ہیں اور بڑے چرچ ہیں، میں ابھی نام لوں گا تو یہ ویڈیو وائرل ہو جائے گی۔ تو اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے، لوگ ہیں، چرچ بھی ہے، بلڈنگ بھی ہے، کلیسیا بھی ہے، لیکن روح القدس کی جنبش نہیں ہے، وہاں روح القدس کے سپر نیچرل کام نہیں ہے۔ لوگ آ بھی جاتے ہیں، جیسے آتے ہیں کلام سنتا چلے جاتے ہیں، ان کو پوچھو کیا کلام تھا، ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ خدا کا پاک روح زندگیوں کو توڑتا نہیں ہے، جنبش نہیں ہے۔ جب روح القدس آئے گا تو زندگیوں کو ٹچ کرے گا، جب آئے گا نہیں تو ٹچ کہاں سے کرے گا؟ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بڑی بلڈنگ بنا لینے سے یا بہت بڑا چرچ بنانے سے روح القدس جنبش نہیں کرتا، زندگی کو ٹھیک کرنے سے روح القدس جنبش کرتا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ کلام کی منادی کلام کی روح سے کی جائے پھر جنبش ہوتی ہے۔ اس لیے یہ بہت ضروری باتیں ہیں۔ آج کلیسیاں کیوں ہیں ایسی؟ وجہ کیا ہے؟ بہت ساری چرچیں ہیں جن میں روح القدس کی جنبش نہیں ہے۔ روح القدس ایمانداروں کو روحانی طور پر تعمیر کرتا ہے تاکہ ایماندار ترقی کرے۔ اور سردیس کی کلیسیا میں روح القدس کا فقدان تھا، یہاں روح القدس کی ریل جنبش نہیں تھی، وہاں پر خدا کا پاک روح جنبش نہیں کرتا تھا۔ بہت کم لوگ تھے جن کی زندگی میں روح القدس کام کرتا تھا، یہ آگے چل کے ہم دیکھیں گے۔ آج بھی بہت سارے کم لوگ ہیں جن میں خدا کا پاک روح جنبش کرتا ہے۔ اور پھر خداوند نے یہ بھی کہا میں تیرے کاموں کو غور کروں۔ خدا کام دیکھتا ہے جو ہم کرتے ہیں، جو کام ہم کرتے ہیں خدا دیکھتا ہے۔ خداوند نے کہا میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں، تو زندہ کہلاتا ہے پر ہے مردہ۔ یعنی ہم کاموں کے وسیلہ سے یا کاموں کے سبب سے مردہ ہیں، ہمارے کام ٹھیک نہیں ہے۔ ہمارے کام، آپ جو بھی کرتے ہیں آپ کا خدا آپ کو دیکھتا ہے۔ اور اس لیے خداوند نے یہ سردیس کی کلیسیا کو بھی کہا تیرے کاموں کو جانتا ہوں، جڑا کام تو کرنا ہے میرے سارے پتا ہے، تو میرے کو لوک نہیں سکتا، تو لوکاں کو لوک سکنا ہے۔
کہ مینوں کو ویکھ نہ لے، لیکن اس بات کو یاد رکھیے گا آپ خدا سے کبھی چھپ نہیں سکتے، خدا آپ کو ہر جگہ دیکھتا ہے، اور جو ہم کر رہے ہوتے ہیں خدا وہ بھی دیکھتا ہے۔ کلام کہتا ہے میں تیرے کاموں کو تو زندہ ہے لیکن کہلاتا مردہ ہے۔ لوگ روحانی طور پر مردہ ہو چکے ہیں زندہ ہی، ڈیوٹی دے بھی جان گے، کام بھی کرن گے، کھان گے، پین گے بھی، لیکن روحانی طور پر کیا ہے جی؟ روحانی طور پر مردہ ہو چکے ہیں۔ خدا ہماری زندگیوں کو جانتا ہے کہ ہم کتنے روحانی ہیں اور کتنے جسمانی ہیں۔ خدا سے کوئی بات چھپی نہیں۔ خدا ہمارے کاموں کو، ہماری روحانیت کو، ہماری جسمانیت کو یہ سب جانتا ہے کہ ہم کتنے روحانی ہیں، ہم کتنی دیر روحانی رہتے ہیں۔ کیا ہماری روحانیت چرچ کی حد تک 2 گھنٹے، 2.5 گھنٹے، 3 گھنٹے، پھر اس کے بعد کیا؟ کہ ہم عام دنیا کے اندر بھی رہتے ہوئے روحانی ہوتے ہیں یا پھر ہم ان کے ساتھ جسمانی ہو جاتے ہیں؟ خدا ہمارے کاموں کو جانتا ہے جو ہم روز مرہ کی روٹین میں کرتے ہیں، یہ سارے کام وہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور خدا کہتا ہے تو ہے زندہ ہے، اور کرے ہے تو، لیکن ہے کیا جی؟ کیا ہے؟ مردہ ہے روحانی طور پر۔ ہماری زندگی خدا کے سامنے بالکل کھلی کتاب کی مانند ہے، خدا سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے۔ خدا سے وہ اندر کو بھی جانتا ہے، وہ باہر کو بھی جانتا ہے۔ آمین، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ تو پھر غور کریں خدا نے سردیس کی چرچ کو، کلیسیا کو کیا کہا تھا؟ کہا تو زندہ ہے لیکن روحانی طور پر مردہ ہے۔ چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم روحانی طور پر مردہ تو نہیں ہو گئے۔ بہت سارے لوگ ہیں روحانی طور پر مردہ ہوتے ہیں، جب آپ ان کی زندگی دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا شخص ہے تو زندہ، ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن اندر سے کیا ہے جی؟ اندر سے مردہ ہے۔ اور مردہ زندگیاں کبھی بھی خدا کی عبادت نہیں کرتی۔ دل نہ کرے چرچ جانے کو، دل نہ کرے عبادت کرنے کو، دل نہ کرے کلام پڑھنے کو، دل نہ کرے دعا کرنے کو، تو سمجھ لے روحانی طور پر بندہ اچھا وہ شکار ہوا ہوگا نہیں، وہ شکار ہو گیا ہوا ہے۔ وہ جس بندے کا دل نہ کرے سمجھے وہ شکار ہو چکا، وہ ابلیس اس کو لے گیا اسیر کر کے۔ جس شخص کا دل نہیں کرے گا نا سمجھے وہ اسیر ہے، ابلیس لے گیا ہے اسے۔ تو اس لیے غور کریں کہ ہم روحانی طور پر مردہ تو نہیں ہو گئے۔ یہ پہلی کیٹیگری ہے۔ دوسری کیٹیگری بھی ہے۔ دوسری کیٹیگری یہ ہے کہ بندہ چرچ پراپر آتا ہے لیکن کام بھی دجے پورے، چرچ بھی پورا تے کام بھی پورے۔ ایسا شخص بھی روحانی طور پر مردہ ہے، بھلے وہ چرچ آتا ہے لیکن اس کے کام خدا دیکھتا ہے، وہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ تو ایسا شخص جہاں ہے اس سے بھی نیچے آئے گا اور جاتا جاتا ختم۔ میں نے اس دن بھی یہ بات سکھائی تھی، ابلیس ایک دم کسی کو ختم نہیں کرتا، ابلیس ایک دم کسی کو ختم نہیں کرتا۔ یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ ایک دم سے کسی کو ڈسٹرائے یا ختم یا تباہ کر دے گا، نا، تھوڑی سی چنگاری لگائے گا، پھر اس کو ہوا دیتا رہے گا، اس کو ہوا دیتا رہے گا، تب تک دے گا جب تک پھاپڑ بال نہیں جاتا، اور پھر ایسی آگ پڑکائے گا، پھر آپ دیکھیں گے میں بجاواں کتوں مجھے نہیں دے گا۔ اس لیے کلام میں لکھا ہے ابلیس کو موقع، اگر آپ نے اس کو موقع دیا وہ آپ کو کبھی موقع نہیں دے گا دوبارہ توبہ کرنے کا۔ یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ میں گناہ کر کے میں واپس آ جاؤں گا، میں پھر توبہ کر لوں گا، میں پھر اقرار کر لوں گا، یہ غلط فہمی ہے۔ کلام میں لکھا ہے جو جان بوجھ کر گناہ کرتا ہے، جو جان بوجھ کر اس کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ گناہ ہے، یہ بدی ہے، اگر وہ گناہ کرتا ہے تو کلام میں لکھا ہے وہ خدا کے بیٹے یسوع کو اعلانیہ ذلیل کرتا ہے۔ ایسے شخص کی معافی نہیں ہے کہ جس کو پتہ چل جائے، جنہوں نہیں پتا ہوتی گل وقت نہیں، لیکن جس کو پتا ہے اگر وہ کرتا ہے، جان بوجھ کر کرتا ہے، جسم کی خواہش اجاگر ہو جاتی ہے، سر اٹھا لیتی ہے، وہ خدا کے کام کرتا ہے، اس کے گناہ کی معافی نہیں ہے، کیونکہ اس کو پتہ چل گیا ہے جو ایک بار آسمانی بخشش کا مزہ چکھ چکا ہے، اگر وہ دوبارہ یہ کام کرے تو پھر سوچے کہ دوبارہ مسیح قربان نہیں ہوگا اس کے لیے، مسیح ایک بار ہی قربان ہوا، بائبل کہتی ہے۔ ہاللیلویا۔
اور زور سے کہیں گے ہاللیلویا۔ اس کلیسیا کے اندر میں نے جیسے پہلے بتایا بڑی شہرت تھی، کلیسیا امیر بھی تھی، لیکن غور کرو خداوند یسوع نے انگلی کہاں رکھی؟ خداوند نے کہا بے شک بڑی شہرت ہے، بڑا نام ہے تیرا سردیس میں، بڑا چرچ ہے، بڑی کلیسیا ہے، بڑے لوگ ہیں، شمار میں بھی زیادہ ہو، لیکن غور کرو روحانی حالت مردہ ہے، روحانی حالت مردہ ہے۔ یہ مسیح نے کہا تیری ظاہری روحانیت، اچھا بندہ وہ تو بڑا روحانی بنے گا، بندہ وہ تو بڑا روحانی بنے گا، تو بات بات یہ خداوند آپ کو برکت دے، پریز دی لارڈ، ہاللیلویا۔ ہیں تے اندر کی ہے جی، اندر ایسا کام سردیس کی کلیسیا میں تھا، اندر روحانیت نہیں تھی، اندر روحانیت نہیں تھی۔ خداوند نے کہا تو روحانی طور پر مردہ ہے، تو ہے تو زندہ لیکن کہلاتا مردہ ہے۔ ظاہری طور پر تو بڑی خوشامد ہے، ظاہری طور پر تو بڑا لوگ تجھے سمجھتے ہیں تو بڑا ہی روحانی ہے، لیکن اندر کیا ہے جی؟ چوپی کر کے جی ہاں جواب دے دیا کرو، اندر سے کیا ہے؟ ہاللیلویا۔ ہاں زور نہ، نعرہ بڑا ٹھنڈا جاؤ گے، ہاللیلویا ہاللیلویا۔ تو ایسے لوگ ہیں چرچ کے اندر پائے جاتے ہیں، یہ کلیسیا کو لکھا گیا، چرچ کو لکھا گیا لیٹر، عام کسی اور شخص کو نہیں لکھا گیا، یہ سردیس کے چرچ کو لکھا گیا تھا، اور یہ خداوند نے خود لکھوایا تھا کہ لے انہاں دی حالت کے زندگی یہ خدا نے خود لکھوایا۔ مسیح کا مکاشفہ ہوا یوحنا کو، ہاللیلویا۔ اچھا دوسرا تیموتھیوس تیسرا باب 5ویں آیت ذرا پڑھیں، دوسرا تیموتھیوس تیسرا باب 5ویں آیت جلدی سے، دوسرا تیموتھیوس تیسرا باب 5 آیت۔ وہ دینداری کا وضو تو رکھیں گے، ہاں دینداری کا وضو تو رکھیں گے، ہاں وضع تو رکھیں گے دینداری کی، مگر اس کے اثر کو قبول نہ کریں، اثر کو قبول نہ کرو گے، نہ کریں گے جی۔ ایسوں سے بھی کنارہ کریں، ایسوں سے کیا کر؟ ایسوں سے بندہ آپ کو لگے گا روحانی ہے، بندہ آپ کو لگے گا، لیکن جب آپ اس کی زندگی دیکھیں گے کلام کا اثر اس کی زندگی میں یہ لکھا ہوا ہے، وہ دینداری کی وضع تو رکھیں گے مگر اس کے اثر کو قبول، اس کے اثر کو قبول، اثر اندر نہیں ہے، اثر اندر نہیں ہے، دیندار ہے، دیندار ہے، لگے گا بھی بڑا روحانی ہے، بڑا اسپرچول ہے، لیکن اندر کیا ہے؟ کلام کہتا ہے اس کے اثر کو قبول نہیں کرتے۔ ایسے لوگ ہیں کلام سن لیں گے، دیندار بن بھی جائیں گے، لیکن کلام فرماتا ہے کلام کا اثر اندر نہیں ہوگا۔ ایسوں سے کیا کر؟ کوشش کیا کریں ایسے بندوں سے کیا کریں؟ ہاں ایسا بندہ بہت خطرناک ہے جو اوپر سے روحانی ہو تو اندر سے جی چوپی کر کے، اندر سے جسمانی ہو، ایسا شخص مردہ ہے، ایسا شخص، ہاللیلویا۔ اور پھر ہلاکت ہوتی کیسے ہے؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ انسان ہلاک ہے، سن لیتا ہے، اثر اندر نہیں ہے، روحانی طور پر مردہ ہے۔ پھر دوسری ہلاکت کیا ہے؟ دنیا کی عیش و عشرت، دنیا کی عیش و عشرت۔ پہلا تیموتھیوس 5 باب 6 ہے، جلدی سے پڑھے ذرا، پہلا تیموتھیوس 5 باب 6 ہے۔ مگر جو عیش و عشرت میں پڑ گئی ہے ہاں وہ جیتے جی مر گئی، وہ جیتے جی مر گئی، جو عیش و عشرت میں پڑ گئے ہیں وہ جیتے جی مر گئے ہیں۔ کلام کہتا ہے یہ عیش و عشرت بھی بندے کو روحانی طور پر ڈیڈ اور مردہ کر دیتی ہے۔ جو عیش و عشرت میں پڑ گئی ہیں وہ کیا ہوئی ہیں؟ جیتے جی مر گئی ہیں۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو عیش و عشرت میں پڑھ کر روحانی طور پر ڈیڈ ہو چکے ہیں، مردہ ہو چکے ہیں۔ خداوند ایسے لوگوں کے لیے کہتا ہے تو ہے تو زندہ لیکن کہلاتا، تو ہے تو زندہ لیکن کہلاتا مردہ ہے، ہاللیلویا۔ اور پھر خدا کے کلام میں سے دوسری آیت مکاشفہ کی کتاب 3 باب کی دوسری آیت، جاگتا رہ
اور ان چیزوں کو جو باقی ہیں اور جو مٹنے کو تھی مضبوط کر، کیونکہ میں نے تیرے کسی کام کو خدا کے نزدیک پورا نہیں پایا۔ ہم کیسے خدا کے نزدیک پورا کام کر سکتے ہیں؟ لوگ بڑے جوش اور جذبے سے خدا کے حضور آتے ہیں، میں اینڈ کر دے گا، موقع کرنا گا، تھوڑے عرصے میں وہ کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے کام۔ یہاں پر خداوند نے کلیسیا کو صلاح دی، صلاح کیا دی؟ جاگتا رہ، کیا کر؟ جاگتا رہ، سردیس کی کلیسیا کو۔ اور خداوند نے کہا میں نے تیرے کسی کام کو خدا کے نزدیک پورا نہیں پایا۔ خدا نے نگاہ کی، اور پھر خدا جب دیکھتا ہے کہ انسان جو ہے وہ کسی کام کو پورا نہیں کرتا، تو پھر خداوند کیا کرتا ہے؟ جی، خدا نگاہ کرتا ہے اور پھر اس انسان کو مردوں میں شمار کرتا ہے، اس انسان کو مردوں میں شمار کرتا ہے۔ لیکن کلام یہ بھی ہمیں بتاتا ہے کہ اب تک ایسے لوگ تھے کلیسیا کے اندر جنہوں نے بت پرستی نہیں کی، جو روحانی طور پر زندہ تھے اس وقت۔ یہ دوسری آیت پڑھے ذرا غور سے۔ جاگتا رہے، ہاں، اور ان چیزوں کو جو باقی ہیں وہ جو مٹنے کو تھی مضبوط کر، کیونکہ میں نے تیرے کسی کام کو اپنے خدا کے نزدیک پورا نہیں پایا۔ ہاں، میں نے تیرے کسی کام کو اپنے خدا کے نزدیک پورا نہیں پایا۔ اچھا، خداوند یہاں پر اصلاح دیتا ہے کہ روحانی طور پر جاگ، اور پھر جو ایسے لوگ ہیں انہیں مضبوط کر، کیونکہ چیزیں بہت جلد مٹنے والی ہیں۔ لوگوں کو مضبوط کرو تاکہ لوگ روحانی طور پر مضبوط ہو جائیں۔ خداوند نے اصلاح دی، مشورہ دیا کلیسیا کو، اور خداوند کہتا ہے کہ ایسے لوگ جو روحانی طور پر مردہ ہیں، ایسے لوگوں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، ان کو بتانے کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے غور کریں، واحد چرچ ہے جو انسان کو تبدیل کر سکتا ہے، دنیا کی اور کوئی جگہ انسان کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ ہیلیلویا۔ جو چرچ آ کے تبدیل نہیں ہوا، اس کو دنیا کا کوئی شخص تبدیل نہیں کر سکتا۔ تبدیلی چرچ کے اندر، تبدیلی خدا کے گھر میں، خدا کے کلام کے وسیلہ سے جب آپ سنتے قبول کرتے ہیں، خدا کا پاک کلام آپ کی زندگیوں کو تبدیل کرتا ہے۔ آمین۔ تو کلام فرماتا ہے ان چیزوں کو مضبوط کر، ایمانداروں کے لیے روحانی طور پر جاگیں، اور جو تعلیم تو نے پائی اس پر قائم رہے۔ اچھا، ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ بندہ توبہ کرتا ہے، بڑی سرگرمی سے چرچ آنا شروع کر دیتا ہے، کچھ سال، کچھ 6 مہینے بڑا زبردست طریقے سے بڑی خدمت ہو رہی ہے، لیکن ہوتا کیا ہے؟ جو تعلیم تو نے پائی اس پر قائم رہے، بندہ قائم نہیں رہتا۔ سال بعد، 2 سال بعد، 3 سال بعد بندہ بیک سلائڈ ہو جاتا ہے، آہستہ کٹتا ایک ٹائم آتا ہے وہ پورا ہی کٹ جاتا ہے۔ تو خداوند فرماتا ہے، اصلاح کرتا ہے، مشورہ دیتا ہے کہ جو تعلیم تو نے پائی ہے اس پر قائم رہے۔ ہم قائم نہیں رہتے، ہم آ تو جاتے ہیں لیکن ہم قائم نہیں رہتے۔ اس لیے قائم رہنا بڑا ضروری ہے، اور تاکہ خدا ہمیں روحانی طور پر مضبوط کرے، اور تب جا کر آپ جو بھی کام خدا کے لیے کریں گے نا وہ پورا ہوگا۔ تب جب آپ قائم رہیں گے، جب آپ قائم رہے نہیں تو پھر کام کیسا ہو؟ اسی لیے خداوند نے لکھا کہ میں نے تیرے کسی کام کو خدا کے نزدیک پورا نہیں پایا۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ کام کب پورا ہوگا؟ تب ہوگا جب آپ خداوند میں قائم رہیں گے، تعلیم پر قائم رہیں گے، خداوند کے ساتھ چلتے رہیں گے۔ یہ نہیں دل کیتا آگے، دل کیتا کوئی نہ، نہیں۔ ایسا شخص خدا کے لیے کیا کام کرے گا؟ ایسا شخص خدا کے لیے کام نہیں کر سکتا۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے، خداوند مجھے ایسا مضبوط بنا کہ میں رات اور دن تیرا کام کروں۔ کس کا؟ تیرا کام۔
ہمیں ایسی دعا کرنی چاہیے. ہم صرف اپنے لیے کر لیتے ہیں اور تھک جاتے ہیں. ہم صرف اپنے لیے کر لیتے ہیں اور تھک جاتے ہیں. خدا کا شکر ہے میں کبھی 24 گھنٹے بھی کام کروں نا خدا کا، میں تھکتا نہیں ہوں. ہاللیلویا، ہاللیلویا. اس لیے ضروری ہے کہ ہم خدا کا کام کریں. ہم منہ سے نکال دیتے ہیں خداوند اگر تم انہوں بلایا میں نکال دیں گا. نہیں، تم کچھ نہیں کر سکتے. خدا سے توفیق مانگو. جو لوگ ایسا کرتے ہیں پولیس ان کو بہت جلد لے جاتا ہے. کبھی ایسی بات منہ سے نہ نکالیں کہ خدا میں تیری تابعداری میں رہنا چاہتا ہوں، جیسا تو چاہتا ہے مجھے ویسا چلانا. میری مرضی سے میں نہ چلوں بلکہ میں تیری مرضی سے چلوں. تو جب آپ اس کی مرضی سے چلیں گے نا تو پھر چلتے رہیں گے. اپنی مرضی سے چلیں گے تو پھر 7-6 مہینے چلیں گے. اپنی مرضی سے 7-6 مہینے. لیکن اگر اس کی مرضی سے چلیں گے تو جب تک زندگی ہے وہ چلاتا رہے گا. آمین، ہاللیلویا، ہاللیلویا. خداوند کا کلام تیسری آیت. بس یاد کر تو نے کس طرح تعلیم پائی اور سنی، اس پر قائم رہ اور توبہ کر. اور اگر تو جاگتا نہ رہے تو میں چور کی طرح آ جاؤں گا اور تجھے ہرگز معلوم نہ ہوگا کہ کس وقت تجھ پر آ پڑوں گا. غور کریں، یہ وارننگ ہے اور ان تمکی بھی سمجھیو. یہ تمکی بھی یہ خداوند نے کہا اگر تو توبہ نہ کرے، کلام کی تعلیم پر قائم نہ رہے تو میں کیسے آؤں گا؟ کیسے؟ ہاں، گھر کے مالوں کو پتا ہو نا چور کس ٹائم آئے گا تو جاگتا رہتا ہے. ان سے پتہ ہی نہیں چور کدوں آئے گا. گھر کے مالکوں کو پتا ہوتا ہے کہتے پتہ نہیں لگے ایک دم نہیں آئے. ایسے ہی آئے گا. اگر تو جاگتا نہ رہے گا اور اپنی زندگی کو درست نہیں کرے گا، توبہ نہیں کرے گا، تو خداوند فرماتا ہے میں چور کی طرح آؤں گا اور تجھے ہرگز معلوم نہ ہوگا، میں تجھ پر آ پڑوں گا. اس لیے اس سے پہلے کہ خداوند آئے ہمیں کیا کرنی چاہیے؟ جی توبہ. کیا؟ توبہ کریں، تعلیم پر قائم رہے توبہ کر کے. خداوند کو اپنی زندگی دیں. آیت تیسری غور سے پڑھیے گا. کلام کہتا ہے بس یاد کر کہ تو نے کس طرح تعلیم پائی. یہ ہمیں یاد ہونا چاہیے. بندے تعلیم پا کر بھی مکر جاتے ہیں اور پھر بیک سلائڈ ہو جاتے ہیں. میں نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے سیمنریاں بھی کی ہیں، تعلیم بھی پائی ہے، لیکن ویلے پھر رہے ہیں. کیوں؟ یاد کر تو نے تعلیم کس طرح پائی اور کیوں پائی اور کس لیے پائی. ہمیں یاد ہونا چاہیے. ہاللیلویا. خدا کہتا میں چور کی طرح آؤں گا اور پھر تجھے ہرگز معلوم نہ ہوگا، میں تجھ پر آ پڑوں گا. خدا ان بندوں کی عدالت کر دیتا ہے. مین عدالت تو خیر بعد میں ہوگی، اس پر بھی میں نے سرمن شیئر کیا تھا. لیکن یہ جو عدالت ہے نا، یہ شخصی عدالت ہے. کون سی؟ ہاں، خدا اس شخص کی کر دے گا، اس گھرانے کی کر دے گا، اس بیٹے کی، اس بیٹی کی کر دے گا عدالت. تو اس لیے ہمیں غور کرنا ہے خدا کے کلام پر. اس سے پہلے کہ خداوند آئے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں توبہ کر کے خداوند کو قبول کر کے اپنی زندگیاں خدا کو سونپنی چاہیے. کہ اس سے پہلے کہ وہ آئے اور چور کی طرح آئے اور ہم پر آ پڑے، ہمیں اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے. آمین، ہاللیلویا. اور پھر چوتھی آیت بڑی زبردست ہے. جن لوگوں نے اپنی پوشاک آلودہ نہیں کی، جن لوگوں نے، اچھا یہ بڑی زبردست بات ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ایک حوالہ نکال کے رکھیں ذرا. یسایہ نبی کا صحیفہ 61 باب 61 چیپٹر 61 یسایہ نبی کا صحیفہ. جن لوگوں نے اپنی پوشاک آلودہ نہیں کی. یہ پوشاک کیا ہے؟ کیا ہے یہ پوشاک؟ پوشاک نجات کے کپڑے ہیں. کیا ہے؟ نجات کے کپڑے ہیں جو ایمانداروں کو اس وقت دیے جاتے ہیں جب انہیں نجات ملتی ہے، جب وہ یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں اور کہتے ہیں یسوع میرا شخصی نجات دہندہ ہے. یہ نجات کے کپڑے اس وقت پہنائے جاتے ہیں. کتنے لوگوں نے پڑھا نجات کے کپڑوں کے بارے میں بائبل مقدس میں؟ جی یسایہ 61 باب اس کی 10ویں آیت پڑھیں، آپ کو پتا چل جائے گا. نجات پانے والے شخص کو کپڑے دیے جاتے ہیں پہننے کے لیے.
پڑھیے گا یسایہ 61:10. میں خداوند سے بہت شادمان ہوں گا. میں خداوند سے بہت شادمان ہوں گا. میری جان میرے خدا میں مسرور ہوگی کیونکہ اس نے مجھے نجات کے کپڑے پہنائے. کون سے کپڑے پہنائے؟ کون سے کپڑے؟ نجات کے کپڑے پہنائے. اس نے راست بازی کے خلق سے مجھے ملبس کیا جیسے دلہا سہرے سے اپنے آپ کو آراستہ کرتا ہے. جیسے دلہا سہرے سے اپنے آپ کو آراستہ کرتا ہے. سہرا کدوں لگتا ہے جی؟ سہرا زندگی چیک والی لگتا ہے جدو بندہ دلہا بنتا ہے. جدو بندہ کہ سہرا لا کے توڑتا پھرتا رہتا ہے. نہیں، ایک بار کب؟ جب دلہا بنے گا. نجات کے کپڑے بھی ایک ہی بار پہنائے جائیں گے جب بندہ توبہ کا بپتسمہ لے گا. ہیلیلویا. ایک بار سوٹ کو آیا جائے گا. وہ دلہے کا سہرا لگا کے پھرتا نہیں رہتا. ایک ہی بار جب دلہا بنتا ہے اور نجات اس وقت کپڑے پہنائے جاتے ہیں نجات کے جب بندہ خداوند یسوع مسیح کو شخصی طور پر قبول کرتا ہے اور کہتا ہے خداوند تو میرا نجات دہندہ ہے. یہ زندگی تو نے دی ہے، میں یہ زندگی تجھے دیتا ہوں اور میں شخصی طور پر تجھے اپنا نجات دہندہ قبول کر کے پانی کا بپتسمہ لیتا ہوں اور اعلانیہ تجھے قبول کرتا ہوں. نجات کے کپڑے اس وقت دیے جاتے ہیں. ہیلیلویا. اے سوٹ جدو مل گیا تے سوٹ گندا نہ کرو. لوگوں نے نجات میلی کر لی ہے. لوگوں نے نجات میلی ہو چکی ہے. کیسے؟ نجات پانے کے بعد، یہ سوٹ پہننے کے بعد، کپڑے پہننے کے بعد نجات میلی ہوئی ہے ان کے اپنے کاموں کی وجہ سے. یہ کپڑے میلے ہو گئے. کوشش کریں داغ نہ لگے. جدو میں کدھر چیٹا سوٹ پا رہا تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ہم کو پچھوں بیچنا داغ نہ لگ جائے. شاید بچانا چاہیے کہ نہیں؟ ایک دنیاوی سوٹ ہم بچاتے ہیں. غور کرو، خدا نے تو آسمانی لباس دیا ہے اور وہ نجات کے کپڑے میں. ہیلیلویا ہیلیلویا. اس لیے ہمیں ان کو داغ لگنے سے بچانا ہے. خالی بپتسمہ لے لینا کافی نہیں. اور کئی یہ جی کوشش نہیں کہ میں تو بپتسمہ لے لینا ہوں بس میں نجات پا لی. نہیں، تو نجات حالے نہیں پائی. تو صرف پہلا سٹیپ لے آئے، توبہ کی تھی. تیری نجات تو اپنے کاموں تو میلی کر دے گا. نجات تیری کدوں اچھی رہے گی، خوبصورت رہے گی جب تو بپتسمہ لے کر اسی دن راٹ توڑتا رہے گا، چلتا رہے گا. خداوند تجھے ثواب کرے گا، تو اسی میں تعمیر ہوتا جائے گا اور تیری زندگی میں خداوند اپنی قدرت کو، اپنے مکاشموں کو، اپنی مرضی کو، اپنے جلال کو ظاہر کرتا رہے گا. اے نہیں کہ تو بپتسمہ لے تو چرچ ہو گیا نہ. یہ کوئی نجات نہیں. کوئی پلے کھچنا مارے جائے کہ بپتسمہ لینے کے بعد بندہ نشے بھی کرے، بندہ شراب بھی پیے، غلطیاں بھی کرے، گناہ بھی کرے، خطائیں بھی کرے. یہ نجات میلی ہے، صاف نہیں ہے. نجات بالکل صاف شفاف ہونی چاہیے. اس نے تو یہ نجات کے کپڑے پہنائے ہیں. ہاللیلویا. اور خدا ہرگز نہیں چاہتا کہ ہمارے یہ پوشاک جو دی گئی ہے، کلام کیا کہتا ہے؟ پوشاک آلودہ نہیں کی. لوگوں نے آلودہ کر لی ہے نجات پانے کے بعد بھی، لیکن مبارک ہے وہ جس کی پوشاک آلودہ. ہاللیلویا. میں اس کو بڑے کٹ میسج دینا مکاش پتے لوگ ہی بولتے ہی نہیں. ذرا زور سے کہیں گے ہاللیلویا. تو غور کریے خدا کا کلام کیا فرماتا ہے. خداوند چاہتا ہے کہ ہم سچائی پر ڈٹے رہیں، سچائی پر قائم رہیں اور اسی طرح سے ہم اس کی حضوری سے سیر اور رسولہ ہوتے ہیں. نجات کے کپڑے اس نے ہمیں پہنائے ہیں. وہ کبھی نہیں چاہتا یہ کپڑے میلے ہوں. آپ کو پتہ ہے یہ بڑا احساس ہے ہمارے لیے کہ ہم کیا کریں گے. نجات کے کپڑے پہن کر خدا کے ساتھ کیا ہوں؟ شامل ہوں، سیر کریں گے. سیر کریں گے. اچھا، جن لوگوں نے اپنے پوشاک میلی نہیں کی ان کے ساتھ 3 وعدے ہیں. کتنے؟ 1 2 بھی نہیں 3. میں پڑھ رہا تھا خدا نے 3 وعدے کیے. وعدہ کیا تھا؟ پہلا وعدہ یہ تھا کہ وہ میرے ساتھ سیر کریں گے. کیا کریں گے؟ کون؟ جنہوں نے اپنی پوشاک میلی نہیں کی.
جن کے کپڑوں پر نجات کے کپڑوں پر داغ نہیں لگا اور اس نے گناہ ہاں کی جگہ ہاں اور نہ کی جگہ نہ کیا ہے، ملتا جلتا کام نہیں کیا، کمپرومائز نہیں کیا۔ آج جب ایماندار غیر ایماندار کے ساتھ کمپرومائز کرتے ہیں اور کہتے ہیں چل یار پھر دیکھ لیں کسی کو پتہ نہ چلے، لیکن اے ہن کر لیا پھر نہیں کرنا، ہن کر لیا پھر لیکن دیکھی کسی کو پتہ نہ چلے، نا مطلب ہے تو کمپرومائز کر کے نجات تیری میلی ہے، نجات تیری تو منع کر کہ اے کام غلط ہے میں نہیں کر سکتا۔ ناراض ہوتا ہے ہو جائے، اسی کہتے ہیں بندہ ناراض نہ ہوئے، خدا ہوتا ہے ہو جائے جنہیں نجات کے کپڑے کو آئے۔ ہم بندوں کو راضی کرنے کے لیے نجات میلی کر لیتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ دوسرا بات، جو غالب آئے میں اسے سفید پوشاک پہنائی جائے گی۔ مکاشفہ کی کتاب 3 باب 5 آیت پڑھیں ذرا جلدی سے۔ جو غالب آئے اسے اسی طرح سفید پوشاک پہنائی جائے گی اور میں اس کا نام کتاب حیات سے ہرگز نہ کاٹوں گا، بلکہ اپنے باپ اور اس کے فرشتوں کے سامنے اس کے نام کا اقرار کروں گا۔ اس کے نام کا کیا کروں گا؟ اچھا، یہ جو لفظ ہے نا غالب آئے جس نے پوشاک میلی نہیں کی، ان کے ساتھ خدا نے 3 وعدے کر دیے۔ پہلا وعدہ کیا تھا؟ جو غالب آئے اور جس نے اپنی پوشاک میلی نہیں کی میں اسے کیا کروں گا؟ جی میں اسے کیا کروں گا؟ سیر۔ جو غالب آئے اور پوشاک میلی نہ کرے اس کو میں کیا کروں گا؟ جی وہ میرے ساتھ کیا کرے گا؟ ہاں سیر کرے گا۔ آپ کو پتا ہے سفید پوشاک، اچھا اس کی بڑی اہمیت ہے، اس کی کتاب مقدس کے مطابق ہمارے سامنے ہو یا نہ ہو ہم گر جائیں وہ الگ بات ہے، لیکن خدا کے نزدیک مکاشفہ ہی کی کتاب میں سفید لباس پاکیزگی کی علامت ہے۔ سفید لباس پاکیزگی کی، سفید لباس سے راست بازی کے کام ظاہر ہوتے ہیں۔ کیوں فادر اولڈ وہ گون پہنتے ہیں وائٹ، ہر جگہ پر وائٹ پہنا ہوتا ہے، وجہ کیا ہے؟ وائٹ پاکیزگی کی علامت اور اس سے راست بازی کے کام ظاہر ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے آسمان پر سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ 24 بزرگوں کا ذکر جب آپ پڑھتے ہیں نا مکاشفہ کی کتاب میں تو وہاں لکھا ہے 4 باب کی 4 آیت میں 24 بزرگوں نے وائٹ ڈریس پہنے ہیں، سفید لباس پہنے ہیں اور وہ خدا کے تخت کے سامنے اپنے اپنے تختوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ مکاشفہ 4 باب 4 آیت، سفید لباس، بزرگ جو بیٹھے ہیں آسمان پر تختوں پر، 24 بزرگ سفید لباس میں کیا ہے انہوں نے پہنا ہوا ہے۔ پھر یوحنا علیہ کو ایک بہت بڑی بھیڑ دکھا دی گئی۔ یوحنا نے فرشتے سے پوچھ لیا یہ سفید جامے پہنے اور کھجور کی ڈالیاں ہاتھ میں لیے ہوئے کون سے لوگ ہیں؟ کون سے جامے؟ زور سے بولو، کون سے جامے؟ وائٹ ڈریس، نجات کی پوشاک، چٹا کپڑا، سفید ڈریس بزرگ پہن کے بیٹھے ہیں اور بڑی بھیڑ جو نجات پا کر آسمان پر پہنچی ہے وائٹ ڈریس کے اندر ہے۔ حوالہ کا جا کے پڑھ لیں مکاشفہ کی کتاب 19 باب 8 آیت۔ آسمان پر بڑی بھیڑ کھجور کی ڈالیاں لیے ہوئے کہاں ہے؟ سفید ڈریس پہن کر آسمان پر نظر آئیں گے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اور پھر کلام ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ جب یسوع آئے گا تو کلیسیا کو بھی وائٹ ہی ڈریس دیا جائے گا۔ آمین۔ آپ کو پتہ ہے دلہن وائٹ ڈریس کیوں پہنتی ہے؟ وائٹ گون جو پہنتی ہے جس میں اس کا نقاب ہوتا ہے وہ کیوں پہنتی ہے؟ کلرفل کیوں نہیں پہنتی؟ جی جی پاکیزگی کی، بالکل وائٹ ڈریس۔ میں نے آج تک جتنی دلہنیں دیکھی ہیں وہ وائٹ ڈریس کی جی نئی زندگی کے لیے وائٹ ڈریس کو اس لیے پہنتی ہے کیونکہ اس کا دلہا اسے لینے کے لیے آیا ہے۔ ہاللیلویا۔ کلیسیا کو بھی وائٹ ڈریس دیا گیا ہے کہ یسوع لینے کے لیے آئے، کیونکہ کلیسیا کیا ہے؟ دلہن ہے اور یسوع کیا ہے؟ دلہا ہے۔ اس لیے کلیسیا کو وائٹ ڈریس، نجات کے کپڑے دیے گئے ہیں کہ جب دلہا آئے تو کلیسیا ہوا میں اڑ کر استقبال کرے۔
آمین. آسمان پر آپ کو وائٹ ڈریس ہی نظر آئے گا. آمین. ہاللیلویا ہاللیلویا. اور دوسرا وعدہ خداوند نے جو کیا غالب آنے والے کے لیے، دوسرا وعدہ یہ ہے کتاب مقدس میں سے ہرگز نام نہ کاٹوں گا. کتاب مقدس میں سے یا کتاب حیات میں سے ہرگز نام نہ کاٹوں گا. یہ دوجا وعدہ ہے جڑا غالب آئے تے پوشاک گندی نہ کرے او دے نال، سارے نال نہیں. تے جڑا بپتسمہ لے کے جو مرضی کرتا رہے او دے نال نہیں. ہاں او دے نال نہیں. جڑا غالب آئے تے کپڑے گندے نہ ہون دے نجات دے او دے نال وعدہ ہے. اس کے ساتھ پرومس ہے، وعدہ ہے. وعدہ کیا ہے؟ کتاب حیات میں سے نام ہرگز نہ کاٹوں گا. یہ نام کٹے جاندے جے. یہ بہت بڑی کتاب ہے اور یہ کتاب کوئی شخص جب دنیا میں آتا ہے تو اس کا نام اس کتاب میں لکھ دیا جاتا ہے. جب کوئی شخص پیدا ہوتا ہے تو کتاب حیات میں اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے. لوگ کنفیوز بھی ہوتے ہیں، لوگ کنفیوز بھی ہیں، لیکن اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا، خروج کی کتاب میں جب قوم بنی اسرائیل نے گناہ کیا تو موسیٰ نے خدا سے کیا کہا؟ میرا نام کتاب حیات میں سے، میرا نام کتاب حیات میں سے کاٹ دے. خدا نے کہا نہیں، جو گناہ کرے گا میں نام بھی اسی کا کاٹوں گا. نام بھی لکھیا بھی جاندہ جے تے کٹیا بھی جاندہ جے. مطلب بپتسمے دے پلے کھیجی کو ماریا جائے. ہاں کلام کہتا ہے میں ہرگز نام نہ کاٹوں گا. نام کٹیا جاتا ہے. اور کلام یہ بھی فرماتا ہے کہ جب کوئی شخص یسوع کو قبول کرتا ہے، کس کو قبول کرتا ہے؟ یسوع کو قبول کرتا ہے. اب میں چاہتا ہوں یہ حوالہ پڑھ لیں. مکاشفہ 21 باب 27 آیت پڑھیے گا جلدی سے. مکاشفہ 21:27 پڑھیے گا. اور اس میں کوئی ناپاک چیز یا کوئی شخص جو گھنونے کام کرتا یا جھوٹی باتیں گھڑتا ہے ہرگز داخل نہ ہوگا، مگر وہی جن کے نام برہ کی کتاب حیات میں لکھے ہوئے. جن کے نام برہ کی جن کے نام برہ کی کتاب حیات میں لکھے ہوئے ہیں. اچھا لوگ کتاب حیات یا برہ کی کتاب کو لے کر کنفیوز ہو جاتے ہیں. کنفیوز نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے ہیں تو ہمیں کنفیوز نہیں ہونا چاہیے. کتاب حیات وہ کتاب ہے جب انسان دنیا میں آتا ہے تو اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے. لیکن برے کی کتاب وہ ہے جب بندہ دنیا میں آ کر نجات پا کر شخصی طور پر یسوع کو قبول کرتا ہے تو برے کی کتاب میں اس کا نام لکھا جاتا ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. یہ تعلیم ٹھیک ہے. تو لوگ کنفیوز رہتے ہیں کہ شاید کتاب حیات بھی وہی ہے یا برے کی کتاب بھی وہی ہے. کتاب حیات وہ ہے جس میں ہر شخص کا نام لکھا ہوا ہے، لیکن برے کی کتاب وہ ہے نجات پانے والوں کے نام وہاں لکھے ہیں. آپ کو پتا ہے جب خداوند کال کرے گا. اور تیسرا وعدہ کیا ہے؟ جو غالب آئے میں اپنے باپ کے سامنے اس کا اور فرشتوں کے سامنے اس کا اقرار کروں گا. مسیح نے اپنی زمینی خدمت میں لوکا کی انجیل 12واں باب 8ویں آیت مسیح نے کہا جو آدمیوں کے سامنے میرا اقرار کرے گا میں باپ کے سامنے اور اس کے فرشتوں کے سامنے اس کا اقرار کروں گا. ہاللیلویا. جب آپ نجات پا کر جائیں گے، حاضری بلائی جائے گی، نام بولا جائے گا، بندہ آگے آئے گا، مسیح بیٹھا ہوگا، فرشتے بھی دیکھ رہے ہوں گے، خدا باپ بھی بیٹھا ہوگا، تب یسوع مسیح کہے گا ہاں اس بیٹی نے مجھے قبول کیا ہے، میں اسے جانتا ہوں، اس بیٹے کو میں جانتا ہوں، اس نے مجھے قبول کیا ہے. فلاں ٹائم فلاں شخص نے زمین پر مجھے قبول کر کے اعلانیہ بپتسمہ لیا اور وہ نجات پا گیا ہے. میں اس کا اقرار کرتا ہوں، میں اسے جانتا ہوں، جہاں میں ہوں اسے وہاں آنے دو. ہاللیلویا. آسمان پر ایسا ہونے والا ہے، گل یاد رکھیو. اور جو شخص توبہ کرتا ہے، غالب آتا ہے، پوشاک گندی نہیں ہونے دیتا، خداوند اس سے وعدہ کرتا ہے. آمین. جو یہاں انسانوں کے سامنے اقرار کرتا ہے نا، کلام میں لکھا ہے یسوع مسیح آسمان پر باپ کے سامنے اور فرشتوں کے سامنے اقرار کرے گا ہاں یہ بیٹی یہ بیٹا میرا ہے، مجھے قبول کیا ہے.
اس کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا ہے، یعنی برے کی کتاب میں۔ آمین، ہاللیلویہ۔ اور آخری بات جو پطرس رسول نے لکھی فرشتوں کے بارے میں، پطرس اپنے خط میں لکھتے ہیں کہ فرشتے ان باتوں پر غور کرنے کے مشتاق ہیں۔ فرشتے، پطرس نے اپنے پہلے خط میں لکھتا ہے فرشتے ان باتوں کو دیکھنے کے کیا ہیں؟ مشتاق ہیں۔ پہلا پطرس پہلا باب 12 ہے۔ مشتاق کیا ہے؟ کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ جب مسیح بیٹھا ہوگا، لوگ آئیں گے تو فرشتے دیکھیں گے، اوہ اچھا یہ بیٹا، اوکے یہ مسیح کا ہمراس ہوا نجات پا کر، اچھا یہ بیٹی، ہاں اوکے یہ بھی مسیح کی ہمراس ہے نجات پا کر۔ پطرس کہتا ہے فرشتے ان باتوں کے مشتاق ہیں کہ نظر کریں اور دیکھیں کہ کیڑا بندہ مسیح کا ہمراس ہوا ہے، کیڑی بندی مسیح کے ہمراس ہوئی ہے۔ غور کریں خدا کے کلام پر۔ فرشتے ان باتوں پر غور سے نظر کرنے کے مشتاق ہیں کہ کس ٹائم کال کی جائے اور بندے حاضر ہوں، بندیاں حاضر ہوں اور مسیح کہے ہاں یہ میرا ہے، اس نے مجھے قبول کیا ہے، یہ بیٹی میری ہے، یہ بیٹی میری ہے، اس نے مجھے قبول کیا ہے۔ باقی کدھر آگ اور غور کریں۔ خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم کیا کریں، سردیس کی کلیسیا جیسے نہ بنیں، محض شوشا نہ ہو، رنکس کی جنبش ہو۔ ہاللیلویہ۔ اگر رنکس نہیں ہے تو کلیسیاں روحانی طور پر مردہ ہیں، ویسے وہ زندہ ہیں۔ چرچ میں بینچ بھی اچھے ہو سکتے ہیں، ساؤنڈ سسٹم بھی اچھا ہو سکتا ہے، نظام بھی اچھا ہو سکتا ہے، طریقہ کار بھی اچھا ہو سکتا ہے، لیکن جہاں رنکس جنبش نہیں کرتا وہاں کلیسیاں مردہ ہیں۔ اسی نے سردیس کی کلیسیا کو کہا تو زندہ کہلاتا ہے لیکن ہے اور تھلے کہہ دیتا جس کے سننے کے کان ہوں وہ سنے، روح کلیسیا ان سے کیا فرماتا ہے۔ آمین۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے۔ آئیں اپنے قدموں پر کھڑے ہوں گے اور دعا کریں گے۔ پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ۔ تھینک یو جیسس، تھینک یو لارڈ۔